علیکم تعوذ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس میں تین جو ہے نا الفاظ اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ ایک تو بیٹا ہم اکثر پہلے پڑھتے ہیں ہم تعوذ کو کیا بولتے ہیں؟ تعوذ کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ آج ہماری اصلاح ہوئی کہ کیا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ دوسرا کیا ہے بیٹا؟ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے پناہ کیا ہوتا ہے؟ کس سے ہم یہ دعا کس سے بچنے کا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہم شیطان سے۔ شاباش، شیطان سے ہم بچنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے آگے دعا کر رہے ہیں ہمیں بچا لو، یا اللہ ہمیں، اے اللہ ہمیں حفاظت میں لے لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ اور پہلا لفظ پناہ کا کلیئر ہو گیا۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت لینا، امان میں جانا، ٹھیک ہے، اور کسی کی شر سے، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے بچ جانا۔ جس طرح کہ آپ فرض کریں آپ گلی میں آ رہے ہیں، گلی میں آپ کے پیچھے کوئی خطرناک انسان لگا ہوا ہے، تو آپ گلی میں سب سے پہلے کسی کو جو آپ کا آنے والا جاننے والا آپ اسے بولیں گے ہمیں اسے ایسے ہی ہے۔ یا جو کوئی گھر کھلا ہوگا فٹافٹ اس گھر کے اندر چلے جائیں، گھس جائیں گے، آپ بولیں گے ہمیں بچا لو، ہمیں وہ جی آ رہا ہے، وہ بندوں کو مار رہا ہے، اس کے پاس ٹک ہے، وہ مجھے بھی مارے گا، تو آپ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے۔ یعنی جہاں پہ ہم اپنی جان بچانے کا کہیں، اپنا ایمان بچانے کا کہیں، اسے مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو پناہ کا لفظ کلیئر ہو گیا، ایک تعوذ کلیئر ہو گیا، تیسرا کیا ہم نے اس میں پڑھا؟ مردود۔ کیا پڑھا ہے؟ مردود کا مطلب ہے جہنم واصل۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنم سے آزادی پانے والا نہیں ہے۔ مردود انتہائی، جس کی کسی کی برائی بیان کرنی ہے نا، تو یہ بہت برائی کی صفت کا برا ترین آپ کہہ لو یہ لفظ ہے، برا ترین۔ مردود یعنی متکبر، نافرمان، بھٹکا ہوا، گھمنڈی، دین سے بھاگا ہوا، ٹھیک ہے، اسے مردود کہتے ہیں ہم اسے۔ آج کافی باتیں سیکھ لی۔ کوئی بھی چیز بیٹا سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کا مطلب، جب چیز کا مطلب پتہ نہیں ہوگا ہم آسانی سے اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں، کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم فرض کریں آپ کہیں شہر کسی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو گاڑی والے کو یا رستے میں کہہ رہے تھے جی میں نے وہاں جانا ہے، وہاں ایک سڑک ہے، ادھر درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائٹس بھی ہیں، ادھر گاڑیاں جاتی ہیں، تو اس بندے کو کچھ سمجھ آئے گی؟ آئے گی؟ ایسے ہی ہے، نہیں سمجھ آنے سے۔ جب تک آپ اسے واضح نہیں سمجھائیں گے کہ میں نے گجرات شہر میں فلاں آگے اس کے محلے میں جانا ہے، یا لاہور جانا ہے، یا کاموں کی جانا ہے، یا میں نے اسلام آباد جانا ہے، وہاں فارن افیئر آفس جانا ہے، یا اب وہاں پہ شاہ فیصل مسجد دیکھنے جانا ہے، جب تک آپ بات کلیئر نہیں کریں گے اگلے بندے کو آپ کی بات سمجھ اسی طرح جب ہم ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمے کے کچھ جو الفاظ مشکل ہیں، جب تک ہمیں ان کا معنی یا مطلب نہیں آئے گا تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب سمجھ نہیں آنی تو ہم عمل کیا کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اس کا فائدہ، لہٰذا کوئی بھی لفظ مشکل ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ ہم نے پوچھنا ہے، وہ ہم نے سوال کریں گے تو پوچھیں گے نا۔ دیکھیں بیٹا جب بھی ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اپنے سائیکل میں، بائک میں ہوا بھروانے کے لیے، تو ہم خود بائک کھڑی کر کے ان کو کہتے ہیں ہمارے ٹائر میں ہوا بھر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سوال کریں گے تو کام ہوگا نا۔ تندور پہ جائیں گے، ان کو بولیں گے روٹیاں لگا دو، تو وہ آپ کو لگا کے، وہ یہ تو نہیں کہ آپ وہاں سے پیدل چل رہے ہو، تندور والا آپ کو وہاں لگائے گا ادھر آؤ آ کے روٹیاں لے لو، آپ نے بولا مجھے روٹی چاہیے نہیں، میں تو ادھر کپڑے لینے جا رہا ہوں، یہ بات لاجک نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم نے بات پڑھنی ہے آئندہ کے بعد آپ نے بیٹا یہ بات یاد رکھنی ہے، اسکول کی بکس ہو یا اسلام کی بکس ہو، کیا کرنا ہے؟ جس چیز کی سمجھ نہیں آنی اس کا آپ نے سوال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انگلش ہے، میتھ ہے،
ٹھیک ہے. اسلام کی کچھ جو قرآنی آیات ہیں، حدیثیں ہیں، جب آپ کو کوئی بات بتا رہا ہو اس میں کوئی مشکل لفظ لگے یا سمجھ نہ آئے، آپ نے پوچھنا ہے. جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہ آ جائے آپ نے وہ پوچھتے رہنا ہے. آپ نے سمجھ آ گئی. کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے اس کا سوال کرنا، پوچھنا ضروری ہے. وہ پوچھنا اللہ تعالی ہمیں شیطان کی ہر چال سے، ہر اس کے حملے سے، ہر وار سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم.